چارٹر بنایا گیا، مینیفیسٹو ہے دنیا کا کہ بچے کو اپریشیٹ کر کر کے موٹیویٹ کریں. کیا اپریشیٹ کریں؟ یہ ہے اصلی سوال. اس کے کیریکٹر کے ایٹریبیوٹ کو اپریشیٹ کریں یا اس بندے کو اپریشیٹ کریں. بچے کو شروع سے یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ اچھائی جتنی بھی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ ہاتھ ہے تیرے اوپر. یہ ٹریننگ دیں. اچھا اور نیک جتنا بھی انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں وہ. اور جو بھی مسئلے کرے گا وہ تو خود اپنی اس سے کرے گا. تو یہ تو آیت سنائی ہے میں نے آپ کو. اب جب سب نیکی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور الحمدللہ کا مطلب سمجھ آ رہا ہے ہمیں کہ جو کچھ اچھا ہو رہا ہے وہ اللہ خود کر رہے ہیں. تو پھر آپ بتائیں کیا اپریشیٹ کروں گے انسان کا. مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کہوں. تو بولتا بہت اچھا ہے یا بھاگتا بہت تیز ہے یا کیا کہوں میں. اور پھر چلے سمجھ لیں بچہ ذہین بہت ہے. کیا کیا اس نے؟ ہاؤ ڈیڈ ہی اپنے گھر میں کچن میں اپنا دماغ بنایا اس نے اور فٹ کیے اپنے اندر. کیا مطلب کیسے؟ ہاؤ ڈو آئی اپریشیٹ اے ہیومن بینگ آفٹر نوئنگ کہ سسٹم ہے کیا سارا. ریالٹی آف تھنگس کی سمپل 1% بھی پتہ چل جائے تو میں کسی انسان کی تعریف کیسے کروں. میں آپ کو فلسفہ سمجھا رہا ہوں. میں بتاؤں گا بچوں کے ساتھ کیا کرنا. آپ سوچیں کیا کروں. لڑکی بہت خوبصورت ہے. کیا کیا اس نے؟ آنکھیں بنائی ہیں اس نے اپنی پیپر پہ اور پھر 3D پرنٹ لیا اپنے. کیا کیا اس نے؟ ویئر از شی؟ ہاؤ از شی اور ہی responsible for any good? Think about it. بچے کو اللہ سے دور کرنا ہونا تو اس کی کسی بھی انسان کو تو اس کی تعریفیں شروع کر دیں کہ اللہ نہیں اللہ تعالیٰ. میں آپ کو بتاؤں نا اگر خالی وہ ایکویشن ڈرا کرنے کی کوشش کروں تو 200 سال کی عمر کم ہے. مجھ سے وہ پرمیوٹیشن ڈرا نہیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کار فرمائے میرے اوپر. ایک ایک سیل کو کس طریقے سے ڈائریکٹلی زندگی پہنچ رہی ہے. کس طریقے سے شیپ آف مائی فیس my structure, my thought process comes to my mind. Mind is a totally different concept from my brain. سارا کا سارا نیٹورک نیورونز ٹریلینز آف نیورونز آپس میں مل کے سوچ کیسے بنا رہے ہیں. مطلب میں کیسے میں اپنا دل زبردستی نہیں دھڑکا رہا نا. یہ سمجھ لیں آپ. کوئی سی میں تعریف کروں کیا دل دھڑکاتا ہے تو اپنا تو وہ کہے گا نہیں میں خود نہیں دھڑکا رہا خود ہی دھڑک رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے باقی کے تمام ایٹریبیوٹس ہیں انسانوں کے کہ انسان خود اپنا دل نہیں دھڑکا رہا. تو سوچ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں سوچ رہے. کچھ آپ کی مرضی سے نہیں آپ کی لکس بن رہی. آپ کی مرضی سے نہیں آپ اچھائیاں کر رہے. there is something else that is going on. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دروازہ کھول دیا نا کہ برائی تو اپنی مرضی سے کرنا ہوتا. اس کا مطلب ہے وہ پرمیوٹیشن جو ہے نا ان کی ایک لوپ ہے جس لوپ کے اندر جب آپ اپنی مرضی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لوپ اللہ تعالیٰ اپنے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے سسٹم کو ان ایکٹیو کر دیتے ہیں اس بندے کے لیے کہ چل ٹھیک ہے پھر تجھے اتنا ہی شوق ہے زنا کا یا رشوت کا یا چوری کا یا سود کا یا اللہ سے جنگ کا یا کسی کو قتل کرنے کا یا غیبت کا یا تہمت کا. مطلب اتنی تو تیرے اوپر وہ پرمیٹیشن جو ہے نا وہ صرف الاؤنس تک ہی ہے. تو آ جائیں گی اگر تو انووک کرے گا مگر تجھے کرا نہیں رہے بیکاز یو پرپسلی فائٹنگ اگینسٹ اٹ. میں کچھ آیت کے تھرو استدلال کر کے بتا رہا ہوں کہ بس میں کیسے جب کس بندے کو وہ لڑیاں نظر آ جائیں نا جو اس کے اوپر بجلی پرووائڈ کر کے اس سے کام کروائیں. سوچنے کے بعد نیت باندھنا, نیت باندھنے کے بعد عمل میں لانا, عمل لانے کی ہمت کرنا, ہمت کے بعد عمل کار فرما ہو جانا اور پھر اس کے بعد واپس رنس اینڈ ریپیٹ. یہ سارا کا سارا معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو کوئی پوچھے کہ پھر نیکی کا مطلب انسانوں کو پھر جنت میں کیوں ڈالا جا رہا ہے, بس یہی سوال بنتا ہے. تو وہ لاسٹ آف دا لاسٹ نوڈ کے اوپر اس کو ڈیسیژن میکنگ میں آتا نا کہ یہ لے چوز کر ان میں سے, بس اس چوائس کے اوپر جنت ہو سکتی. باقی زیادہ کچھ جو ہے وہ کچھ اللہ خود کر رہے ہیں اس کے اوپر میں اس بندے کی تعریفیں شروع کر دوں. یہ تو تھا فلسفہ. اب رہی بات سائنس کی کہ ایک بچے کو استقامت دینی ہو, موٹیویٹ کرنا ہو کہ یار یہ کام ٹھیک ہے تو اس کے کام کی تعریف کریں نا. کس نے منع کیا؟ یہ کام ٹھیک کیا آپ نے, یہ تعریف ہے, اتنی کافی ہے. اللہ تعالیٰ تجھے اس کے اندر استقامت دے. This is something which is an amazing work. You're an amazing man. Sorry, you're not an amazing man. Work is amazing. یہ کام جاری رہنا چاہیے اور کوئی اور بندہ تیار کر جو تیرے سے بھی بہتر ہو. یہ 7 جملہ بولا گیا. Prepare someone who is better than you so that this can continue on.
جب ہم لیڈرز کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ریپلسو ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کھا دیا, میں نے سڑکیں بنا دی, میں نے انسانوں کے سسٹم بنا دیا یا اسکول کھول دیا, یا تو ہمیں دل چاہتا ہے کہ اس کو دھکا دے کے کھینچ کے اسٹیج سے نیچے اتارے کہ تو اپنی بڑائی کرنے کے لیے اسٹیج پہ کھڑا ہوا ہے, جب ہمارے اندر کی آواز اس چیز کے خلاف ہے. اپنے بچوں کو کیوں وہ پھر وہ اسٹیج دے رہے ہیں جہاں پہ وہ مائک پکڑ کے ایسی خرافات بکے, میں نے یہ کر دیا تو میں نے وہ کر دیا. مطلب آپ اس کے علاوہ کیا آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں؟ ایک بچے سے کہیں کہ بیٹا تو ہی چیتا ہے, تو وہ کیوں نہ کہے میں ہی چیتا ہوں, میں نے کہا ہے نا کہ بھائی وہ وہی ہے, ہی از دا جینیس, then why can't he say I am a genius؟ سوچیں ذرا. مگر جیسے ہی وہ بولے گا I'm a genius, ہمیں وہ ریپلسو لگے گا, اپنا بچہ ہی اپنا بیٹا ہی ہر ایک کو بتاتے پھر I'm a genius. سوچیں why can't we figure out the second part of the equation? If I say my son you're a genius and I think it's a required statement, یہ ضروری ہے کام کرنا اس کے لیے, تو پھر اس کا جواب بھی وہ آپ کو ہی کنفرم ری افرم کر رہے ہیں. آپ ہی نے بولا تھا fill in the blanks, you're a genius, the blank is okay sir I'm a genius. تابعداری بھی ہے اس میں. مگر جیسے ہی وہ بولنا شروع کرے گا میں ہی بڑی چیز ہوں, آپ اس کو تھپڑ رسید کریں گے کہ کیا تمہیں بگٹری شروع کر دی. بیٹا کیوں نہیں کہتا اپنے باپ سے کہ ابو جی آپ نے کہا تھا میں جینیس, تو میں دنیا کو بتاتا پھر رہا ہوں میں جینیس. سوچیں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے لڑکی کے ساتھ بھی اور لڑکے کے ساتھ بھی ہم ایسے کرتے ہیں. بڑی خوبصورت ہے, بڑی خوبصورت ہے, وہ پھر خوبصورتی کو چار سے چاند لگانے کے لیے پھر باقی لوگوں سے بھی بتانا پھرتی ہے کہ میں بڑی خوبصورت ہوں یا میں بڑا ہینڈسم ہوں, اور پھر اس کے لیے پھر کیا کیا کیچ کرانا پڑتا ہے. یہی ہے نا خوبصورتی کا, تو وہ کچکول لے کے پھر ہیں لوگوں کی بھیک مانگتے ہیں نا, لوگوں کی لکس مانگتے ہیں خوبصورت لوگ کہ مجھے دیکھو تعریف کرو. ریاکاری یہی ہے اور کیا ہے. تو خوبصورت آدمی عورت جو ہے وہ لوگوں کو بس بھیک مانگے کہ مجھے دیکھ لو ایک دفعہ, نظر پھینکو میرے اندر, میک اپ کر کے نکلی ہوں, فیشیل کیا ہے کرایا ہے میں نے, کشکول میں بس بھیک مانگنے کے لیے نکل رہے. تو بالکل جینیس لوگ بھی تو یہی کر رہے ہیں, میری تعریف کریڈٹ ہنگری لوگ. بڑے بڑے سی ای اوز آپ کو بتا رہا ہوں, ای میل لکھنے کے بعد ریپلائی کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ریپلائی کا ویٹ کرتے ہیں کہ تعریف ہی ریپلائی کیوں نہیں آئی اس کی. 70 سال کے بزرگان کروڑ پتی میل کا ریپلائی لکھ رہے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں اپنے سی ای او کے. خود سی ایچ آر او ہے, سی ایف او ہے, سی ٹی او ہے, سی ای او کی میل کرے گا, گڈ ورک کی میل کا ریپلائی کرے. بچپن سے ماں نے بھوک ڈال دی تھی تعریف کی. سو اٹس آل رانگ. کہیں سے بھی مجھے اس کے اندر صحیح چیز نظر ہی نہیں آ رہی, نہ فلاسفی میں نہ سائیکالوجی میں. نیورو کیمسٹری چیخ کے بتا رہی ہے کہ نہ کر ایسے, اس کے سینٹر کو ڈائلیٹ کر دے گا. کام کی تعریف کروائیں, کام بہت اچھا کیے, بس یہ کم جاری رہنا چاہیے. وہ بھی میں بتا رہا ہوں, یہ بہت بڑا رسک لے رہا ہوں میں, مگر چلیں رسک لے رہا ہوں. تو بہت کرامت آدمی ہے تو بس تیری وجہ سے ہوئے کام, یہ تو کھلے عام آپ بندے, آپ نے بس فرعون ماڈل کے اوپر پرورش کر رہے ہیں, فرعون بنا دیا آپ نے. You're creating little pharaohs in our own house. Okay, so make sure you appreciate the work. صحیح کام کی تعریف ضروری ہے, کام ٹھیک ہے, کام